بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد اور آپ کے ماننے والوں پر، اور برکت و سلامتی سے نواز ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ کر مدینہ روانہ ہو چکے تھے۔ ایک اور بات قابل ذکر ہے، ہر انسان کو فطری طور پر اپنے گھر بار سے، اپنے گاؤں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے وطن سے، وطن چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، ہندوستان کا کوئی شہر بھی آپ کا وطن ہو سکتا ہے، پورا ہندوستان بھی آپ کا وطن ہو سکتا ہے۔ اور ہم مسلمان تو یہ مانتے ہیں کہ ساری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور وہ سب کا سب ہمارا وطن۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، ہر ملک میرا ملک ہے چونکہ میرے خدا کا ملک۔ لیکن پھر بھی بہرحال جہاں پیدا ہوا، آنکھیں کھولی، بچپن گزارا، جوانی کا سفر طے کیا، رہا بسا، اس سے ایک محبت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑتے وقت، غار ثور سے مدینہ کی طرف جاتے وقت ایک بار آخری نگاہ ڈالی مکے پر اور کہا، اے مکہ، اے شہر مکہ، خدا کی نگاہ میں تو سب سے زیادہ مبارک جگہ ہے۔ اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہیں نکالتے تو میں ہرگز یہاں سے نہیں نکلتا، نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی پکار وطن کو چھوڑنے اور ایک نیا وطن آباد کرنے کی دعوت دے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے رہے، ایک واقعہ پیش آیا۔ سراخہ بن جوشم زبردست گھڑ سوار تھا، وہ آیا، سمجھ گیا کہ یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے بارے میں 100 اونٹوں کا اعلان ہوا ہے۔ نیزہ لے کر آیا، لیکن اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، پھر ٹھوکر کھائی، پھر اس کے بعد اس کے پیر دھنس گئے۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ مجھے پناہ دیجیے۔ اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، مجھے پناہ دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، سراخہ، تیری کیا شان ہوگی اس وقت جب کسرا گریٹ پرشین امپائر کے ایمپیرر کے سونے کے کنگن تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہ واقعہ ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، اس سے 25 سال کے بعد یہ واقعہ ہو گیا، 20-25 سال بعد۔ تو حضور نے کہا کہ اس کو امن لکھ کے دو۔ چنانچہ سیاہی تھی کسی بوتل میں، اور ڈبو کر چمڑے کے ٹکڑے پر ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے امان نامہ لکھ کے دیا، اور فتح مکہ کے دن یہ امان نامہ اس کے کام آیا۔ دوران سفر میں آپ کا گزر قبیلے خزاع کی ایک عورت ام بابت کے گھر پہ ہوا۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور پوچھا کہ کچھ تمہارے پاس دودھ وغیرہ ہے؟ کہا کہ دیکھیے ایک سوکھی سی بکری ہے، دودھ وغیرہ ہوتا تو میں خود آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی، میں پانی کے علاوہ کچھ بھی آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو کہا کہ اجازت ہو تو اسی بکری کو ہم دیکھیں؟ جی ہاں، بڑی شریف خاتون تھی، وہ بنو خزاع کی ایک خاتون تھی، الگ تھلگ کہیں رہتی تھی، ریگستان میں جگہ جگہ لوگ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اے لیجیے۔ دودھ کی دھاریں باہ اٹھیں۔ آپ نے ابوبکر صدیق کو پلایا، خود پیا، پھر اس کے بعد اس کا دودھ دھوا، تو پھر اس کا جو ہے اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور برتن بھر گیا اور ام مابت کو پیش کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضور کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد ام مابت کے شوہر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ دودھ کیسا ہے؟ کہا کہ ایک شخص آیا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا وجیح تھا، شرافت ٹپکتی تھی اس کے چہرے سے۔ کہا کہ بڑی مبارک شخصیت تھی وہ، اور بعد میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ راستے میں حضرت زبیر بن عوام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، وہ شام کے تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے، حضور سے ملے، اور ان دونوں شخصیات
حضور اور ابو بکر صدیق ان دونوں کی خدمت میں سفید ملبوزات جو لائے تھے وہاں سے، اور گویا فارن کنٹری تھا سیریا اس زمانے میں، ان کی خدمت میں پیش کیے۔ پھر آپ آگے بڑھے، راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ اسلم کا ایک شخص بریدہ، وہ 70 افراد کے ساتھ نیزے وغیرہ تلواریں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، تو سمجھ کر یہاں پر آیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ میں قبیلہ اسلم کا ہوں۔ اسلم یعنی بڑی سلامتی۔ اوہ اچھا، تو اس سے وہ متاثر ہوا آپ کے اس محبت بھرے کلام سے۔ پھر آپ نے اسلام کی تعلیمات اس کے سامنے پیش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور اس کے سارے ساتھی 70 کی تعداد میں، وہ سب کے سب آپ کے ذریعے پیش کیے گئے کلام بلاغت نظام کے اثر سے مسلمان ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کا جھنڈا لے کے چلتا ہوں، آپ مدینے میں ایسے اکیلے داخل ہوں مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ دے دیا، پگڑی، چنانچہ نیزے پہ لگا کے دے دیا، اور نیزہ لے کر جس پر حضور کی پگڑی بندھی ہوئی تھی، یہ کہتے ہوئے جا رہا تھا اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، امن کا سرتاج آ رہا ہے، صلح کا حامی آ رہا ہے، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینے والا آ رہا ہے۔ مدینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں پہنچ چکی تھیں، اور وہاں کے لوگ روز ودا کی گھاٹیاں وہاں پر آ کر آپ کا انتظار کرتے تھے، درختوں پہ چڑھ کر، اونچے اونچے درختوں پر چڑھ کے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن انتظار ہی ہو رہا تھا کہ کچھ گرد و غبار سی محسوس ہوئی، اور کوئی اس کے بعد دو ایک ہیولے ابھرے، اور ایک یہودی جو چڑھا ہوا تھا اپنے باغ میں درخت، ارے ارے جن بزرگ کی آمد کا تمہیں انتظار ہے وہ آ رہے ہیں۔ اب تو لوگ سب خوشی کے ساتھ آگے بڑھے، دف بجانے لگے، خواتین بھی کچھ ان کے استقبال میں نظمیں پڑھنے لگیں۔ لوگ آج سج دھج کے آئے تھے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قباء میں ہوا، قباء 8-10 کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں 14 دن آپ نے قیام کیا، ایک مسجد کی بنیاد رکھی مسجد قباء، اور وہاں جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، اور پھر اس کے بعد آپ جو مسجد قباء بن رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن شریف میں کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اور گارا ڈھو ڈھو کے لا رہے تھے۔ تو اس کے بعد بڑا مؤثر تفصیلی خطبہ بھی دیا آپ نے جمعہ کی نماز میں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے مدینہ کی طرف چلے۔ مدینہ میں آپ کا بے مثال استقبال کیا گیا۔ آپ نے سنی ہے کہ نظم، طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وقت کم ہے، بہرحال مدینے میں آپ کا بے مثال استقبال کیا گیا۔ ہر شخص کوشش کرتا تھا کہ آپ کی اونٹنی کی مہار کو پکڑے اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ آپ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ وہاں جائے گی جو اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ ادھر ادھر وہ اونٹنی گئی، اور ساتھ ابو ایوب انصاری جو بہت زیادہ مالدار آدمی نہیں تھے، ایک درمیانی درجے کے آدمی تھے، وہاں پر بیٹھ گئی، اور انہی کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بہترین رحمت نازل ہوں مدینے کے ان لوگوں پر جو حضور سے محبت کرتے تھے، جنہوں نے حضور کو دعوت دی، اور جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے عظیم صحابیوں کے لیے قربان کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔